الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق بات چل رہی تھی، جس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں آپ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت ایک نور نکلا اور وہ نور مشرق اور مغرب کے اندر پھیل گیا. علماء نے اس کی تعبیر یوں بیان فرمائی ہے کہ مشرق اور مغرب کے اندر نور پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کے اندر پھیلا کر رکھیں گے. پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، حق کا غلبہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ایک روایت کے حساب سے 8 تاریخ، 9 تاریخ یا 12 تاریخ. محدثین کے 3 اقوال بیان فرمائیں، 8 کو بھی ہو سکتی ہے، 9 کو بھی ہو سکتی ہے اور 12 کو بھی ہو سکتی ہے. حتمی طور پر کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی. آپ جب دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے پیدا ہونے کا وقت کیا تھا؟ ایک روایت کے مطابق رات میں آپ کی پیدائش ہوئی، ایک روایت کے مطابق صبح صادق کے وقت، یعنی جب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کی تاریخ متعین نہیں، تینوں تاریخ میں کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال، اس زمانے کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی. ہاتھیوں کا سال عام الفیل کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گھرانے کے اندر پیدا آپ آئے، جس گھرانے کے اندر پیدا ہوئے، وہ نور جو آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا عبد المطلب کے پاس آیا، عبد المطلب سے منتقل ہو کر عبداللہ کے پیشانی کے اوپر آیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے بنی ہاشم کے اندر آئے. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے متولی یعنی چیئرمین تھے. خانہ کعبہ کی پوری دیکھ بھال عبد المطلب کے ہاتھ میں تھی. اس وقت ایک بادشاہ، ظالم بادشاہ
اس نے سوچا کہ میں خانہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں، اور خانہ کعبہ کو گرانے کے بعد ایک دوسرا خانہ کعبہ اس نے تیار کر لیا۔ اب یہ خانہ کعبہ کو گرایا نہیں، ارادہ کیا اور دوسرا خانہ کعبہ تیار کیا اور سوچا اس خانہ کعبہ کو گرا دوں گا اور اس کو گرانے کے بعد پھر لوگ میرے خانہ کعبہ کی طرف، میرے گھر کی طرف آ کر طواف کریں گے۔ ابرہہ نامی بادشاہ، ظالم بادشاہ، ایک بڑی فوج لے کر اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کر کے نکل گیا۔ ابھی وہ حرم کے باہر، خانہ کعبہ کے باہر ہی تھا، اس کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں پر عبد المطلب کے جانور چل رہے تھے۔ عبد المطلب آپ کے دادا، عبد المطلب کے جانور چل رہے تھے۔ تو ابرہہ نے پورے کے پورے جانور کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب کا جو غلام تھا اس نے آ کر اطلاع دی کہ ایسا ایسا بادشاہ آیا ہوا ہے، اس نے آپ کے پورے جانوروں کو کیا کر لیا، اپنی حراست میں لے لیا، قبضے میں لے لیا۔ عبد المطلب گئے۔ اب اندازہ لگائیے عبد المطلب کو جا کر کیا کرنا چاہیے تھا۔ ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا اور عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، کہا کہ آپ نے میرا جانور لے لیا ہے، میرا جانور واپس کرو۔ آپ نے میرا جانور جو لے لیا جانور واپس کرو۔ کہا کہ عبد المطلب تم خانہ کعبہ کی متولی ہو؟ کہا کہ ہاں میں متولی ہوں، میں خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس کے پاس بڑی فوج، ہاتھیوں جیسا لشکر، اونٹوں جیسا لشکر، اور عبد المطلب نے کہا میں اپنے مال کا مالک ہوں، میں اپنی جانور کا مالک ہوں، اور خانہ کعبہ کا مالک کوئی اور ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ عبد المطلب کو ابرہہ نے کہا میں تو تم کو بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن تم تو بہت بیوقوف نکلے۔ کہا کہ تم میرے جانور واپس کر دو، میں چلا جاتا ہوں۔ عبد المطلب اپنے جانور لیے اور جانور لے کر واپس چلے گئے۔ جانے کے بعد تمام کے تمام قریش مکہ، ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، ابھی آپ کی پیدائش کا وقت ہے، پیدائش ہونے کا سال ہے۔ تمام کے تمام لوگ خانہ کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے، اے اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرما۔ اسے اندازہ لگائیے قریش مکہ تمام کی تمام بت پرستی کیا کرتے تھے، لیکن وحدانیت ان کے اندر اتنی مضبوط تھی کہ اللہ کے ہونے کا یقین ان کے اندر مضبوط تھا کہ ہر پریشانی کے اندر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کے اندر جب انہوں نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی، اور جب ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا، خانہ کعبہ کی طرف چل پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیل پرندے کو، ایک فوج، ابابیل ایک چڑیوں کا جھنڈ، چڑیوں کا ایک غوغا جو ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسانے لگا۔ اب اندازہ لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرنے پر آتے ہیں تو اللہ ایک چھوٹے سے پرندے سے بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ قریش مکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی، اللہ سے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو آج بھی مسلمانوں کے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی مسلمانوں کے اوپر جس قسم کے حالات آ رہے ہیں، یہ تمام کے تمام حالات اللہ کی وحدانیت کے یقین نہ ہونے کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ ہم بیانات سنتے ہیں، ہم سب کچھ سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، تعلیم کرتے ہیں، لیکن جیسا یقین ہمارا مضبوط ہونا چاہیے تھا، جیسا وحدانیت کا یقین ہونا چاہیے تھا، ویسا یقین ہمارا نہیں بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یعنی عام الفیل کے زمانے کے اندر آپ آئے۔ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، ایک روایت کے مطابق آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، آسمان کے ستارے زمین کے قریب آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے غالباً 6 ماہ پہلے
آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ اب اندازہ لگائیے، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اگر والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو لوگ اللہ کے بارے میں کیا کیا خیال کرتے، کیا کیا جملے کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد کا سایہ اٹھا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، کچھ دنوں کے بعد دائے حلیمہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کر دیا گیا۔ آپ ان کی پرورش کر رہے، ان کی دیکھ بھال کر رہے۔ اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غریب گھرانے کی عورت، ان کی سواری بھی کمزور، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے کی وجہ سے، آپ کی دیکھ بھال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنی برکتیں عطا فرمائی، ان کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ وہ بکریاں جو دودھ نہیں دیا کرتی تھی، وہ جانور جو نہیں چلا کرتے تھے، وہ جانور تیز رو سواری بن گئے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 6 سال کی عمر ہوگی۔ 6 سال کی عمر کے بعد 6 سال کی عمر کے بعد آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد کا انتقال بھی ہوا، امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب آپ کی پرورش فرما رہے ہیں۔ ابو طالب آپ کی پرورش فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر تقریباً 15 یا 20 سال کی جب عمر ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر آگے سے حصہ لیا۔ اور قریش مکہ بڑے جنگجو تھے، لڑائی والے تھے۔ جب خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی، ہر قبیلے والا یہ کہتا تھا کہ میں رکھوں گا تو میں رکھوں گا تو میں رکھوں گا۔ یہ شرط کہ تمغہ ہمارے قبیلے والوں کو حاصل ہونا چاہیے۔ ابھی میں چل رہا تھا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی تلوار نکلنے ہی والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل خانہ کعبہ کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر جو سب سے پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا کون رکھے گا، کون سا قبیلہ رکھے گا۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے۔ صبح کو جب آئے، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ امین کہا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، سچا کہا کرتے تھے، ایماندار کہا کرتے تھے۔ آپ کی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جیسے ہی تمام کے تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر دیکھا تو ہر قبیلے والے نے یہ کہا کہ محمد جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہے۔ اب بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، ابھی نبوت نہیں ملی، آپ چاہتے تو حجر اسود کو خود اٹھا کر رکھ دیتے، کوئی کچھ نہیں کہتا، کیونکہ تمام کے تمام قبیلے والوں نے کہہ دیا محمد جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے اندر خانہ حجر اسود کو خود ڈال دیا اور تمام کے تمام قبیلے کے سرداروں کو بلایا۔ ہر قبیلے کے سردار نے چادر کے کونے کو پکڑا اور حجر اسود کو ایسے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا، لگانا تھا، جب چادر وہاں تک پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر وہاں پہ لگا دیا۔ تو دیکھیے آپ کی حکمت عملی سے 25 اور 15 یا 20 سال کی عمر کے اندر بڑی سے بڑی لڑائی کیا ہو گئی؟ حکمت سے ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 6 سال پہلے، نبوت کے 4 یا 5 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں آنے لگی، آپ کو خواب آنے لگی۔ ہاں،
اس سے پہلے 25 سال کی عمر کے اندر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر ملک شام تجارت کے لیے چلے گئے. ملک شام جب تجارت کے لیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تجارت پر اتنی برکت عطا فرمائی. جب واپس آئے, واپس آنے کے بعد میسرہ نامی جو غلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی ہیلپ کے لیے جو بھیجا تھا ساتھ میں, تو میسرہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کی, معلومات حاصل کی, تو میسرہ نے آپ کی تمام تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیا. میسرہ نے ایک معجزہ یہ دیکھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جا رہے ہیں, عرب کے اندر بہت زبردست گرمی, دھوپ چلچلاتی دھوپ کہ کوئی اس کے اندر سوار نہیں ہو سکتا, چل نہیں سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ کے اندر چلتے تھے تو بادل آپ کے اوپر سایہ کر کے چلتا تھا, بادل آپ کے اوپر سایہ کر کے چلتا تھا. وہی تمام کی تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی پیشکش کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر غالباً 50 سال یا 40 سال, یہ دونوں کی روایت ہیں. اتنی عمر والی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا نکاح کیا. نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے بشارتیں سنائی جانے لگی. جب انسان کو خواب کے ذریعے اچھی باتیں دکھائی جاتی ہیں تو انسان اس کے اندر مگن ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 4 سال پہلے مسلسل خواب آ رہے ہیں, تو آپ غار حرا کے اندر جا کر اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے, اللہ کی یاد میں جھک جایا کرتے تھے, یعنی جا کر بس اللہ کی یاد میں لگے رہتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما, غار حرا میں اللہ کی یاد میں مشغول ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ تشریف لائے. غار حرا کے اندر پہلی مرتبہ تشریف لائے اور لانے کے بعد آپ نے فرمایا اقرا, پڑھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے دبایا. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں لیکن انسانی شکل کے اندر آئے تھے. انسانی شکل میں آنے کے بعد انہوں نے آپ سے کہا اقرا, پڑھ. کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو 3 مرتبہ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کے لیے کہا. تینوں مرتبہ آپ نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو تینوں مرتبہ حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے دبایا. چوتھی مرتبہ جب کہا تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب کلمات نکل رہے تھے, اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے. اب بتائیے, یہ بیان ہو رہا ہے, اچانک کوئی آدمی غائب ہو, سب کے سب غائب ہو جائے گا تو انسان کو ڈر لگے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور گھبرانے کے بعد سیدھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئے اور آنے کے بعد کہا زملونی, مجھے چادر اڑاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی لگنے لگی, بخار آ گیا. کیوں؟ پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور یہ واقعات پیش آئے اور آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکلنے شروع ہو گئے. آپ کے اوپر خوف طاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے فرما رہے زملونی, مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو چادر اڑا دیا, آپ آرام کرنے لگے. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام واقعات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول, اے محمد, انک لتصل الرحم, آپ تو لوگوں کے اوپر, آپ تو کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں, آپ لوگوں پر رحم و کرم کرنے والے ہیں, آپ غریبوں کے کام میں ہاتھ بٹانے والے ہیں. اے اللہ, آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا, آپ گھبرائیے مت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں, غار حرا میں جانا بند کر دیا.
فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر وحی لے کر آئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے، قم فانذر، کھڑا ہو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر۔ اب بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد جب آپ نے سب سے پہلے قریش مکہ کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تھا، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دی تھی، تو تمام کے تمام قبیلے والے جو آپ کو امین کہا کرتے تھے، آپ کو صادق کہا کرتے تھے، آپ کی آواز پر لبیک کہا کرتے تھے، وہ تمام کے تمام آپ کے مخالف بن گئے، آپ کی جانی دشمن بن گئے۔ اس سے یہ اندازہ ہوا، دیکھیے ہر دور کے اندر حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے، ہر دور کے اندر باطل ہمیشہ حق کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حق دبنے کے واسطے نہیں آیا ہے۔ حق دبے گا، وقتی طور پر دبے گا، لیکن حق ہمیشہ دبنے والا نہیں ہے۔ حق کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ غلبہ عطا فرمانے والی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لایا ہوا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پوری دنیا کے اندر پھیل کر رہے گی، اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر ہم بولیں گے کہ ایسے دور کے اندر، فتنے فساد کے دور کے اندر، چاروں طرف سے فسطائی طاقتوں کا دور ہے، ایسے دور کے اندر کیسے کام ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ انسان کو خاموشی اختیار کرنا چاہیے، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے خاموش رہنا چاہیے، لیکن حالات جو آتے ہیں، پریشانیاں جو آتی ہیں، کس کی بنا پر آتی ہیں؟ حالات انسانوں کے اعمال کی بنا پر آتے ہیں۔ آج بھی جو حالات آئے ہوئے، آج پوری امت کے اوپر جو حالات آئے ہوئے دوستو، یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے، سب سے بڑی اعمال کی نحوست ہے۔ ہر اللہ والے، ہر مسجدوں کے اندر بیان ہو رہا ہے، ہر مسجدوں کے اندر کہا جا رہا ہے، اللہ والوں کی مجلسوں کے اندر کہا جا رہا ہے، اللہ والوں کے بیانات آ رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، لوگوں اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لو، لیکن امت اللہ کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں، لوگوں اللہ کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں۔ کل ہبلی سے ایک مولانا آئے تھے، مولانا نے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کسی اللہ والے کی مجلس میں گئے، کہا کہ 2 سال پہلے ایک اللہ والے نے اپنی مجلس کے اندر کہا کہ مسلمانوں کے اندر جماعت ہوگی، اس جماعت کے اوپر حکومت کیا کرے گی؟ بینڈ لگا دے گی، حکومت پابندی لگا دے گی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کے اوپر پابندی نہ لگائے۔ اگر جماعت کے اوپر پابندی لگ گئی تو پھر حالات آہستہ آہستہ اور زیادہ بگڑنے شروع ہو جائیں گے۔ کب کہا تھا؟ 2 سال پہلے ایک اللہ والے نے بشارت سنائی، اور اس وقت سے مولانا بزبان حال کہہ رہے ہیں، ایک امام صاحب بھی شاہد ہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت انہوں نے وظیفہ بتایا تھا، وہ وظیفے کی پابندی ہم لوگ اس دن سے کر رہے ہیں۔ وظیفہ کیا بتایا تھا؟ آپ نے فضائل اعمال کے اندر واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شہ سوار کا جو ایک دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، ایک کولی جو دوسرے راستے کی طرف جاتا ہے، اور ایک ڈاکو وہاں لے جانے کے بعد کہتا ہے تیرا مال بھی لے لوں گا، تیری جان بھی لے لوں گا۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے گا۔ کہا کہ اتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، سب لوگ نماز پڑھے لیکن کسی کی مدد نہیں آئی، لیکن اس اللہ کے بندے نے جب نماز پڑھی، اچانک نماز کے اندر اس کے زبان پر جو آیت کریمہ شروع ہوئی تھی، امن یجیب المضطر اذا دعا، اس کی زبان پر جو آیت کریمہ شروع ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، تو اللہ والے نے، وہ خطب نے بتایا آج کے حالات کے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے، یا مجیبوں کا وظیفہ اگر کوئی آدمی روزانہ، انہوں نے 12,000 کی تعداد بتائی ہے، 12,000 مرتبہ جب پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدل دیتے ہیں۔ دوستو اعمال ہمارے جیسے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی فیصلہ فرمائیں گے۔ اگر ہم اس وظیفے کی پابندی کریں گے، یا مجیبو، ہر نماز کے بعد صبح سے شام تک ہمیں 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہم خود بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اگر ہم مستورات کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور مولانا سجاد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سجاد صاحب نے بہت اچھے وظیفہ بتایا، ہر نماز کے بعد حالات کو سازگار بنانے کے لیے، حالات کو سنوارنے کے لیے، یہ نہیں سوچنا کہ بھائی فلانا پکڑا گیا،
فلانا جیل میں چلا گیا، فلانا چلا گیا، فلانا چلا گیا، نہیں، ایک کے بعد دوسری کی باری آتی، دوسری کے بعد تیسری کی باری آتی ہے، شکنجہ آہستہ آہستہ کسا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، ہم جس دیش کے اندر رہتے ہیں، ہم جس وطن کے اندر رہتے ہیں، ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اٹھانا بھی نہیں چاہیے۔ ہندوستان کے قانون کے مطابق ہمیں اس دیش میں رہنا ہے، اس دیش کے قانون کو فالو کرنا ہے، اس دیش کے قانون کے اوپر عمل کرنا ہے۔ آج مسلمانوں کی داڑھی کے اندر بم نظر آ جاتے ہیں، مسلمانوں کی چاول کے اندر بم نظر آ جاتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو ابھی پکڑا گیا ہے، ATS والوں نے، NI والوں نے، ان کے گھر کی مستورات میں یہ ٹی وی چینلوں پر یہ بیان دیا، جب پولیس آئے تو ہمارے چاول کے اندر ہاتھ ڈال لیں، ہمارے آٹے کے اندر ہاتھ ڈال لیں، تیل کے ڈبے میں ہاتھ ڈال لیں، وہاں پر بھی بم نظر آ رہا، وہاں پر بھی بم نظر آ رہا، داڑھیوں میں بم نظر آ رہا، ٹوپیوں میں بم نظر آ رہا۔ اس لیے دوستو، جب حالات خراب ہونے لگے، بندوں کو چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جب بیٹا غلطی کرتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو گھر سے باہر نکلتا ہے، لیکن گھر سے نکالنے کے بعد بیٹا جاتا نہیں ہے، بیٹا رو رو کر اللہ کے اپنے باپ کے سامنے گراتا ہے، اور باپ سے جب سوری کرتا ہے، باپ اس کو اپنے گھر کے اندر لے لیتا ہے۔ امت خالق اپنا مخلوق جب خالق کی رسی کو چھوڑ دیتی ہے، مخلوق جب خالق کی عبادت کرنا چھوڑ دیتی ہے، جب مخلوق اللہ کی عبادت کو ترک کرنے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر حالات بھیجتے ہیں، اللہ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر حالات پہ حالات آتے ہیں۔ اس لیے مولانا سجاد صاحب نے فرمایا، ہر نماز کے بعد اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی مستورات کو بھی پڑھنے کی کوشش کر عادت ڈالیں۔ انشاءاللہ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، ایمان والوں کا ہتھیار ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب حالات آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قریش مکہ دشمن بن گئے، جانی دشمن بن گئے، تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر